پر نور بھی ہے، پر اثر بھی ہے۔ دل باغ بہار ہے، قرآن کی محفل کا یہ پروگرام ہے۔ قرآن والوں کی زیارت ہو گئی ہے۔ 3 دن پہلے میرا ماموں کانجن کے پاس کمالیہ میں مدرسے کا سنگ بنیاد پہ بیان تھا۔ میں نے کہا یہ جو بچے ہمارے دین کے بیٹھے ہیں، قرآن کے پڑھنے والے طالب، یہ بچہ ہمارا جب باہر جاتا ہے بازار، دکان، سڑک پہ، واپس یہ خوش ہو کے نہیں آتا، یہ منہ جھکا کے آتا ہے، کیونکہ آپ نے ان کی حوصلہ افزائی نہیں کی، بلکہ جدھر سے گزرتا ہے ہمارا بچہ لوگ اس کو تانے دیتے ہیں، زبان کستے ہیں، جملے کستے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے ادارے کا بچہ باہر نکلے تو لوگ بھاگ بھاگ کے اسے مصافحہ کریں۔ یہ سب سے اہم بچہ ہے، یہ حافظ قرآن ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے 30 بار یہ قرآن سینے میں چلا جائے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جن کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں؟ من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مجاہدین دیکھنے یہی علم کی طلب پہ نکلے، وہ مجاہد ہے، وہ جہاد فی سبیل اللہ کے برابر ثواب ملتا ہے۔ 16 سال تعلیم کوئی انکار نہیں، کٹھی کر کے باپ کی قبر پہ چلا جائے، اللہ جو میں نے 16 سال سکول پڑھا اس کا ثواب میرے باپ کو مل جائے۔ یہ قرآن کا چھوٹی صورت بسم اللہ پڑھ کے خالی کہ اللہ بے کے نقطے کا جو ثواب ہے نا میرے باپ کو دے، اللہ باپ کی قبر کو باغ ہے۔ اتنی حوصلہ افزائی کریں ان بچوں کی کہ جو بچے آوارہ پھر رہے ہیں وہ بھی بھاگ بھاگ کے مساجد میں گھس جائیں۔ برطانیہ میں ایک یہودی عورت اپنے بچے استاد کے پاس مدرسے میں لے گئی، کہنے لگی میرے بچوں کو وہ تعلیم دے جو میرے سامنے والے گھر کو دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ تو مسلمان کے بچے ہیں، تو یہودی ہے، تو کیوں پڑھانا چاہتی ہے یہ؟ اس نے کہا میں ان بچوں کو روزانہ آتے جاتے دیکھتی ہوں، ان کی جھکی گردن دیکھتی ہوں، ان کی بھیگی آنکھیں دیکھتی ہوں، ان کی قدموں کے چال کو دیکھتی ہوں، ان کی گفتار آواز کو دیکھتی ہوں۔ اتنی دھیمت، یہ تربیت ہے۔ آپ نے اولاد کو تربیت کہاں دی ہے؟ کہاں ہے وہ مائیں جو اولاد کو تربیت دیتی تھی؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ مراقبہ کر کے آیا، جن کو ماں نے چولہے پہ بیٹھ بیٹھ کے کیا سمجھا، بیٹا قیامت کے دن بچے بھی جہنم میں جائیں گے، بڑے بھی جائیں گے، رونے بیٹھ گئے۔ ماں نے پوچھا کیوں رو رہے؟ ماں آپ نے تو کہا بچے جہنم میں جائیں گے۔ میں نے کہا کافر ہوں گے۔ میں نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ جب آپ آگ لگاتی ہو لکڑیوں کو تو پہلے چھوٹی لکڑیوں کو لگاتی ہو، پھر بکری گاڑی کو لگتی ہے، مجھے تو اپنا ڈر لگ گیا۔ یہ تربیت ہے۔ شب برات ہوتی تھی، میری اپنی ماں مجھے اپنے ساتھ کھڑا کر کے پوری رات جگاتی تھی، نفل پڑھاتی تھی۔ میرے والد نے 8 سال کی عمر میں میری اذان کی ڈپٹی لگا دی۔ اتنی چھوٹا بچہ دیکھا مولانا جمال عبد الناصر کا، میرا دل باغ بہار ہو گیا۔ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ قرآن کا اعجاز ہے، نہ تیرا کمال ہے نہ میرا نہ ان بچوں کا۔ یہ قرآن ہے، جدھر چلا جائے، غریب کے دل میں چلا جائے یا امیر کے دل میں چلا جائے۔ 86 سال کا بوڑھا کراچی سے آیا میرے پاس، کہتا جی میں نے اسی سال صرف 2 گھنٹے دن میں دیے، 2 گھنٹے، اور قرآن کا حافظ بن گیا ہوگا۔ مسجد فیض الغفور میں، فیض القانونی میں 2 گھنٹے طلباء کے جا بیٹھتا ہوں۔ یہ قرآن کی برکتیں ہیں، ان کا احترام کریں، ان کا قدر کریں۔ سکول کے بچے ہیں، وہ آپ نے دیکھا ہوگا بستے کہاں رکھے جاتے ہیں؟ سر پہ یا کندھے پہ، پیٹھ پہ۔ سکول کا بچہ نکلتا ہے، جتنی کتابیں ہیں اس کی قیمتی، اس کا بستہ پیٹھ کے پیچھے ہے۔ اور جب میرا بچہ مسجد کی طرف نکلتا ہے تو قرآن کہاں لگا کے جاتا ہے؟ یہ فرق ہے، یعنی یہ آگے جانے والا ہے، وہ پیچھے رہ جانے والا ہے۔ جو دنیا کا علم ادھر ہی رہ جائے گا، یہ جو قرآن کا دین کا علم یہ آگے چلا جائے گا۔ دین کی طرف راغب کریں بچوں کو، اولاد کو۔ انجینئر بچہ لاہور میں
ڈاکٹر نے کہا مر جائے گا، نہیں بیٹا، رونے بیٹھ گیا۔ باپ نے بڑی تسلی دی، بیٹا میں علاج کراؤں گا، نہ رو۔ اس نے کہا میں اس لیے نہیں روتا کہ میں مر رہا ہوں، مرنا تو ایک دن بھی تھا، مجھے یہ رونا ہے کہ آپ نے مجھے قرآن کی تعلیم نہیں دی، مجھے آخرت میں کام آتی، آپ نے مجھے جگائے رکھا سکول پڑھو سکول پڑھو، اب میرے کس کام کر رہا، نہ تیرے کام کر رہا میرے کام کر رہا۔ جی مفتی صاحب بتا رہے تھے میرے 4 بیٹے حافظ قرآن ہوئے، ایک تھوڑی نعمت نہیں ہے، ایک قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ وہ لوگ آئیں گے جن کے سروں کے اوپر 2 تاج سونے چاندی ہیرے، یہ سونا نہیں ہوگا کوٹا، یہ ہیرے بھی نہیں ہوں گے نکلی، وہ جنت کے تاج چمکتے ہوئے۔ دنیا پوچھی کہ کون ہے، علماء ہے نہیں، مفتیان ہے نہیں، قراء ہے نہیں، یہ حافظ کے والدین آ رہے ہیں۔ باپ کو ترہ اتنی اونچا ہوگا۔ اپنے بچوں کا، ان بچوں کا احترام کریں۔ اچھا ہوا ان کو کرسیاں دی ہیں، میں تو جہاں جاتا ہوں جدھر دیکھا ان بچوں کو دھکے دیتے ہیں، تم اٹھو پیچھے جاؤ، تم اٹھو پیچھے جاؤ، یہ کیا بات ہے؟ یہ مستقبل کے ہمارے رہنما بننے والے ہیں، ہم نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھنی ہیں، ہم نے ان کے ساتھ مجلسیں کرنی ہیں۔ مسجد میں مسئلہ ہے، مساجد میں اگر کوئی بچہ نماز کی انتظار میں دیگر نمازیوں سے پہلی صف میں آ کے بیٹھ جائے، دنیا کی کوئی طاقت اسے دھکا دے کے پچھلی صف میں نہیں بھیج سکتی، اسے آگے ہی بیٹھنے دے۔ احترام ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے جتنی بچوں کے اوپر شفقت کی ہے کسی پہ نہیں کی، جتنی بچے آپ کے ساتھ مانوس تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب آپ 1-2 دن کے لیے باہر تشریف لے جاتے، سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کے لیے تڑپ بچوں کے دل میں ہوتی، بھاگ بھاگ کے استقبال کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو مزید علم پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ میں نے دعا کرنی ہے کیونکہ مجھے 10 بجے سرگودا پہنچنا ہے۔ میں نے مولانا جمال عبد الناصر صاحب کو نہ نہیں کی کیونکہ میرا پرانا تعلق ہے ان کے ساتھ، اور وہاں بہت بڑا پروگرام ہے، اور کل میرے پسرور میں اور میرا اپنا بھی اجتماع ہے سالانہ مسکین پور شریف کا 18-19 مارچ کو۔ آپ کو بھی دعوت ہے کہ آپ اس میں شرکت فرمائیں۔ پوری دنیا کے کئی ممالک سے اور پاکستان کے کونے کونے سے لوگ عزم تو کر چکے ہیں، بلکہ اللہ مالک ہے۔ اللہ پاک میری گزارشات کو قبول و مقبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔